الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الذی معبودا مسجودا مشہودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام علی رسولہ النبی القوی الحفی الولی الجلی الأمی المکی المدنی العربی الحجازی المدری القریشی الہاشمی المطلبی وعلى آلہ وصحابہ واتباعہ وازواجہ واولادہ واحبابہ واعوانہ وانصارہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المطہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ بندہ تیرے دوارے خدا بندہ آیا بہت گندہ پر خطا ہو کے، کر کرم تے بے شرم دا شرم رکھ لے نہ تک قطرے نو دریا ہو کے، تے بے ہمتہ نال تو حساب کرنا بے حساب تے بے انتہا ہو کے، دائم بندے بھی بندیاں نو بخش دیندے بخشیں کیوں نہ تو خدا ہو کے۔ نبی پہ میں نثار ہو گیا، نازش بہار ہو گیا، بھیجتا تھا ان پہ میں درود فضل کردگار ہو گیا، اور وہ خدا کا یار بن گیا جو مصطفیٰ کا یار ہو گیا، اور جن کو نبی سے پیار ہو گیا۔ یہ شعر آپ نے میرے ساتھ مل کے مکمل کرنا ہے۔ جن کو نبی سے پیار ہو گیا ان سب کا بیڑا پار ہو گیا۔ دائم اقبال دائم نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام حضرت امام حسین کی شان بیان کرتے ہوئے کیا خوب کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے، اصغر ہتھاں دے وچ کوہا دینا نالے باواں کٹانیاں اوکھیاں نے، تے یارو چاتیاں نیزے دی نوک اتوں بوے یار دے پانیاں اوکھیاں نے، دائم اکبر جوان دی لاش اتے ہنجو نہ وگانیاں اوکھیاں نے، تے پڑی کربلا وچ نماز سید پیراں وچ اسلام نو رولیا نہیں، پڑی کربلا وچ نماز سید پیراں وچ اسلام نو رولیا نہیں، حق باطل دا کیتا نکھیڑ سچا سودا کٹ توحید دا تولیا نہیں، تے لاشا علی اصغر دا لایا نال سینے کلمہ اف زبان تو بولیا نہیں، تے پتر پانجے ویر شہید ہو گئے، یارو لال زہرا دا پھر بھی ڈولیا نہیں۔ واجب صد احترام لائق صد تکریم صاحب صدر گرامی قدر
خاندان سادات کا حسن و جمال اور اس کی زیب و زینت اپنے برادر اکبر جناب صاحبزادہ حاجی پیر سید خلیل حسین کاظمی شاہ صاحب دامت فیضکم القدسیہ اس محفل میں ان کی نمائندگی کرنے والے جناب محترم عزت مآب سید جمیل حسین شاہ صاحب کاظمی دامت فیضکم القدسیہ نہایت ہی عزت اور تقریب کی مسند پہ فائز، عزت و تکریم کی مسند پہ فائز جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی ثناء اللہ جلالی صاحب خطیب ملت اسلامیہ، جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید عبد الوحید کاظمی شاہ صاحب، دیگر معززین علاقہ، علماء کرام، سامعین ذی الاحتشام، عزیزان گرامی قدر، آپ نے بات توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ انشاءاللہ آج کی تقریر اگر آپ نے توجہ سے سنی تو آج کے بعد مسجد میں آنے کا آپ کا انداز تبدیل ہو جائے گا۔ آئیے شہدائے کربلا کا صدقہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ پڑھی۔ اللہ نے فرمایا قل، محبوب اپنی امت سے یہ سوال پوچھے۔ یہ سوال ہم سے بھی پوچھا جا رہا ہے اور ہمیں چاہیے کہ جواب دیں۔ سوال پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور جس ہستی سے پوچھوایا گیا وہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے پوچھا گیا وہ امت مصطفیٰ۔ آئیے آج حضرت امام حسین کی شان کی بات کرتے ہوئے اس مسجد میں بیٹھ کے اس سوال کا جواب آپ دیں جو 1400 سال پہلے پوچھا گیا۔ سوال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت سے پوچھیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ نے فرمایا محبوب پوچھیں کیا عالم اور جاہل ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا سوال ہے؟ کیا عالم اور جاہل ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ میں سے بہت سے حضرات نے سار کو دائیں بائیں ایسے کیا ہے، یعنی کہ آپ کا جواب یہ ہے کہ عالم اور جاہل ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو مبارک ہو، 1400 سال پہلے پوچھے جانے والے سوال کا آپ نے درست جواب دیا۔ قرآن کی آیت کا منشا اور مقصود بھی یہی ہے، یہی بتانا مقصود ہے کہ عالم اور جاہل ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ علم والا اور وہ جس کے پاس علم نہیں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ نہ علماں وچ پھسا سانوں کوئی یار دی گل سنا سانوں۔ ٹھیک ہے، جس شاعر نے کہا ہوگا اس کی کوئی اپنی کیفیت ہو گئی، کوئی وجدان ہوگا جس شاعر نے یہ شعر کہا، کوئی سیاق و سباق ہوگا، کوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا، مگر یہ کوئی خاصوں والی بات ہے، یہ ہمارے والی بات نہیں۔ میں آپ یا کوئی نقیب یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ نہ علماں وچ پھسا سانوں کوئی یار دی گل سنا سانوں۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یا اس شعر میں لفظ یار سے مراد کیا ہے؟ اگر یہ بہت کوئی گہری معرفت کی بات ہے تو یہاں پہ لفظ یار سے مراد یا تو اللہ کی ذات ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ ہمیں علموں میں نہ پھنساؤ، ہمیں ہمارے یار کی کوئی بات سناؤ۔ اور پتہ ہے اللہ اپنے آپ کو علیم بھی کہتا ہے اور علام بھی کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، اور حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پتہ چلا کہ یہ شعر
ہم جیسوں کے پڑھنے والا نہیں. ویسے کوئی مقرب بارگاہ الہی کو عشق و مستی کی حد میں بہت آگے تک گیا ہوا پڑھ لے تو اس کی اپنی کیفیات ہوں گی، مگر عاموں والا یہ شعر نہیں ہے. اس لیے کہ علم کی بات جب بھی کی جائے، جہاں بھی کی جائے، علم کی بات کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لیں، وہی اللہ کی بات ہے، وہی اللہ کے رسول کی بات ہے. تو شعر سے تاثر یہ ملتا ہے کہ علم کا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں، یا عشق والوں سے کوئی تعلق نہیں. اللہ علیم بھی ہے، علام بھی ہے، اور حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں. اور قرآن کہتا ہے کہ علم والے اور وہ جن کے پاس علم نہیں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یہ آپ کا بھی فیصلہ ہے. بھئی وجہ کیا ہے؟ عالم اور جاہل ایک جیسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ آپ جیسے نہیں. کہیے نا سبحان اللہ. مولوی کی شان سن کے بھی سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالیے، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ. بھئی اللہ فرماتا ہے سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے. حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، وہیں سے خیرات ان کو علم کی ملی ہے. تو آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ چونکہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کا فیضان ملا ہوا ہے علم کی صورت میں، لہٰذا ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. قاری ذوالقرنین صاحب سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. آپ بھی علم والے ہیں، آگے تشریف لے آئیں. بھئی وجہ کیا ہے؟ جو عالم ہیں وہ عام بندے جیسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں سے جا کے علم حاصل کیا، عالموں سے پڑھا ہے، علم والوں سے پڑھا ہے، اور ایسے علم والوں سے پڑھا ہے جو حق گو تھے، نڈر تھے، بے خوف تھے، بے باک تھے، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنے والے تھے. انہوں نے اللہ کے بندوں سے علم حاصل کیا ہے. لہٰذا پوری مسجد کا فیصلہ ہے کہ یہ ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے. چلیں بات آگے بڑھاتے ہیں، مگر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھ آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا. بھئی جنہوں نے علم اللہ کے بندوں سے حاصل کیا ہے وہ اگر عام لوگوں جیسے نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے، تو ماننا پڑے گا جس ہستی نے علم اللہ سے براہ راست حاصل کیا ہے، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تمہارے نبی نے علم مجھ سے حاصل کیا ہے. پتہ چل گیا جو بندوں سے علم حاصل کرے وہ عام بندوں جیسا نہیں ہو سکتا، جس نے اللہ سے علم حاصل کیا ہے وہ عام بندوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت. 1,24,000 پیغمبراں چوں رب نے ایک نہیں گھلیا حضور ورگا. ازلی حسن جمال دے وچ سانچے ایک بھی نقش نہیں ٹلیا حضور ورگا. ایک بھی شاہی نہیں سائم حضور ورگی، ایک بھی سکہ نہیں چلیا حضور ورگا. تو تے او دے نالین دی خاک بھی نہیں بنیا پھردائیں چلیا حضور ورگا. اچھا آپ نے جو کہا ہے نا کہ عالم اور جاہل ایک جیسے نہیں ہو سکتے، مجھے آپ پہ اتنا یقین ہو گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو یہاں سے اٹھا کے دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں جا کے بھی بٹھا دے، آپ کے عقیدے کو وہ چیلنج نہیں کر سکتا، بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ جو نبی کے دین کے عالموں کو اپنے جیسا ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ نبی کو اپنے جیسا ماننے پہ کیسے تیار ہو سکتا؟ اچھا حضور کی مثل ہونا تو ایک طرف، یہ ہمارے بچے نے آپ کے سامنے نقابت کرتے ہوئے شعر پڑھے. ان کے ایک شعر کا خلاصہ یہ تھا کہ حسین جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، نواسے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو نانے جیسا کوئی کیسے ہو سکتا؟ آئیے میرے محترم سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو ہماری مسجدیں ہیں ان کے جو امام ہیں ان کی بھی بڑی شان ہے.
اچھا حضور پروفیسر صاحب، میں کہتا ہوں کہ یہ فارمولہ ہے میرا اپنا ذاتی فارمولہ ہے، جب تک آپ کو مسجد کے امام کی شان سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک امام حسین کی شان کا پتہ نہیں چل سکتا۔ بھئی جس کو مسجد کے امام کی شان کا نہیں پتا اسے مذہب کے امام کی شان کا کیسے پتہ چل سکتا؟ جسے یہاں کے امام کی شان نہیں سمجھ آ رہی اسے پورے جہاں کے امام کی شان کیسے سمجھ میں آ سکتی؟ امام کی بڑی شان ہے عزیزان گرامی قدر، امام کی بڑی شان ہے، اتنی شان ہے، بس ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ صلاۃ الجماعتی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، صلاۃ الجماعتی افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ۔ فجر کی نماز ہوگی آپ صاحب نے باجماعت پڑھنی، مگر امام کی شان کا اندازہ یہاں سے لگائے کہ اگر کوئی بندہ فجر کے وقت آئے نا اور مسجد کے اس برآمدے والے کونے میں فجر کی نماز 100 دفعہ پڑھے، اسے ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہی نماز امام کے پیچھے کھڑا ہو کے پڑھے گا اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مثال نہیں دے رہا، حدیث سنا رہا ہوں آپ تو سوچیں، ساری بات ہم مولویوں پہ نہ چھوڑیں کہ جس کے پیچھے کھڑے ہو کے ایک پڑھیں تو 27 کا ثواب ملے، اس کی کوئی شان تو ہے نا۔ اچھا پوری مسجد آپ کی یہ جو مسجد ہے جمعے کے دن اس میں کئی 100 نمازی ہوں گے، ویسے بھی اگر کسی نماز میں سینکڑوں لوگ آ جائیں تو میں آپ کو بتاؤں ان سینکڑوں نمازیوں میں سے ایک نمازی ایسا ہوتا ہے کہ سارے نمازیوں کی نمازوں کا ثواب بھی ملایا جائے اس ایک نمازی کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے حضور نے فرمایا کہ اس نمازی کا ثواب بتانے کی مجھے اللہ نے اجازت نہیں دی۔ حضور نے فرمایا میں بتا ہی نہیں سکتا، وہ ایک نمازی ہو سکتا ہے کبھی آپ بھی وہ نمازی رہے ہیں، اور پتہ ہے وہ کون سا نمازی ہے؟ حضور نے فرمایا اگر اس کی نماز کا ثواب میں تمہیں بتا دوں لَقَانَتْ بَيْنَكُمْ قُرَىٰ، حضور نے فرمایا پھر ہر نماز سے پہلے اس جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے تمہارے اندر قرآ اندازی ہونے لگے۔ اَوِ الْتَقَيْتُمْ بِسِيُوفِكُمْ، یا تم تلواریں میانوں سے باہر نکال لو کہ ہم نے ادھر کھڑے ہونا ہے۔ اور پتہ ہے وہ کون سا نمازی ہے جس کی نماز کا ثواب ہی اتنا ہے کہ حضور نے فرمایا میں بتاتا نہیں تو لوگ قرآن اندازیاں کریں گے جس طرح عمرے کے ٹکٹ کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ نمازی کون سا ہے؟ بالکل امام کی سیدھ میں جو بندہ نماز پڑھتا ہے سب کی نمازوں کا ثواب مل کے بھی اس ایک نمازی کی ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ امام کے پیچھے کھڑا ہے۔ اچھا علماء تشریف فرمائے، آپ ان سے پوچھ لیں یہ مسجد کی جتنی صفیں ہیں ساری ایک جیسی، ماشاءاللہ آپ کی تو ساری ایک جیسی صفیں ہیں، ڈیزائن بھی ایک جیسا، کارپٹ بھی ایک جیسا، لیکن سب سے زیادہ ثواب پتہ ہے کس صف میں نماز پڑھنے کا ہے؟ جو اے سی کے قریب ہے اس میں نہیں، قطعاً نہیں، سب سے زیادہ ثواب اس صف میں نماز پڑھنے کا ہے جو بالکل امام کے پیچھے پہلی صف، یہ جس صف میں آپ نے میرا صوفہ رکھا ہے یہاں پہ اس صف میں نماز پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہ امام کے بالکل پیچھے۔ اچھا اگر شاہ صاحب کہیں نہیں جی مصلی نہ دوسری صف پہ بچھا دیں تو باقی سارے ادھر کھڑے ہو جائیں، جیسے جیسے یہ پیچھے جاتے جائیں گے فضیلت بھی پیچھے جاتی جائے گی۔ یہ برآمدے میں مصلی بچھا لے، وہاں پہ ان کے بعد جو پہلی صف ہوگی اس کا ثواب زیادہ۔ مطلب یہ کہ فضیلت امام کے پیچھے پیچھے ہے، یہ امام کی شان ہے، فضیلت اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ امام صاحب مسجد کے سین میں اپنا مصلی بچھائیں تو بعد والی صف افضل، وہ محراب میں آ جائیں تو پھر پہلی صف افضل، جدھر امام جائے فضیلت ادھر جاتی ہے۔ ماننا پڑے گا اگر ایک مسجد کا امام جدھر جائے فضیلت اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے تو حضرت امام حسین کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جدھر جدھر حسین جاتے رہے حق بھی ان کے پیچھے پیچھے جاتا رہا۔ امام حسین مدینے میں تھے، حق مدینے میں تھا، آپ مکے میں چلے گئے، حق مکے میں چلا گیا۔ 8 ذوالحج کو حج کو عمرے میں بدل کے امام علی مقام عراق کی طرف روانہ ہو گئے،
حق بھی آپ کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ 2 محرم کو آپ کربلا میں پہنچے، حق بھی کربلا میں پہنچ گیا۔ 10 محرم کو 30,000 یزیدی سپاہی سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین کے ساتھ اگرچہ 72 افراد تھے، مگر حق 29,000 میں نہیں تھا۔ جدھر مسجد کا امام جائے حق بھی ادھر جاتا ہے، امام حسین بھی جدھر جائیں حق بھی ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ مولائے غوث و قطب و قلندر حسین ہے، خلد برین کی راہ کا راہبر حسین ہے، توحید جس سے ملتی ہو وہ عنبر حسین ہے۔ اچھا، اگر خطیب تقریر کرتے ہوئے نعت پڑھ سکتا ہے نا تو نقابت بھی کر سکتا ہے۔ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ آپ نے ہی خطیبوں کو عادتیں ڈالی ہیں، میں تو آپ کے فارمولے کے مطابق چل رہا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خطیب صاحب کو بلاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، تو وہ پھر مرد کلندر ہوتے ہیں تو وہ تقریر کے دوران نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ محمود میر صاحب نعت پڑھ جائیں تو اتنی پیاری پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد خطیب کو پھر نعت پڑھنے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی۔ ایسے ایسے غضب کے نعت خوان ہیں، دھڑلے کے نعت خوان ہیں، بھئی ان کی نعت خوانی کے بعد خطیبوں کو تو نعتیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن آپ نے اجازت دی ہوئی ہے نہیں جی خطیب بھی نعت پڑھ سکتا ہے، تو اگر نعت پڑھ سکتا ہے تو پھر نقابت بھی تو کر ہی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تو شاعر کہتا ہے مولائے غوث و قطب و قلندر حسین ہے، بخشش کا بے کنار سمندر حسین ہے، خلد بری کی راہ کا راہبر حسین ہے، توحید جس سے ملتی ہو وہ عنبر حسین ہے، اے وجہ ذوالجلال فنا تجھ سے دور ہے، آ دیکھ دل میں نہیں روح کے اندر حسین ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین۔ امام کی بڑی شان ہے میرے محترم سامعین۔ اچھا، ویسے پہلی صف سے مصلی تک فاصلہ ہے 4 فٹ، 4 فٹ کا فاصلہ، کتنے فٹ کا؟ اور یہ جتنے حضرات تشریف فرما ہے نا، جو پہلے جنہوں نے اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کی ہے کہ وہ پہلی صف سے مصلی تک پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی، حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، مسجدیں بڑی ہوں گی مگر امامت کا اہل کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ میں نے اس حدیث مبارکہ کو اس طرح سمجھا ہے کہ مسجدیں بڑی عالیشان ہوں گی، لیکن اگر امام صاحب غیر حاضر ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں جتنے بھی نمازی ہیں ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہوگا کہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکے۔ یہ قیامت کی نشانی، ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا، دوسرا اس کی طرف دیکھے گا، وہ ادھر دیکھے گا، وہ کہے گا نہیں میں اس قابل نہیں، میں نہیں پڑھا سکتا۔ یہ فاصلہ طے کرنا بڑا مشکل ہے عزیزان محترم، اگرچہ بعض لوگوں کے انکار کے پیچھے احترام کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ 4 فٹ کا فاصلہ طے کر کے مصلی پہ کھڑا ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ پتہ ہے کتنا وقت لگتا ہے؟ سارے بچے سکولوں میں داخل ہو گئے تھے اور یہ جو مصلوں پہ کھڑے ہیں یہ مدرسوں میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ سکولوں میں پڑھتے رہے، یہ مدرسوں میں پڑھتے رہے۔ وہ اپنے گھر کے لذیذ مرغن کھانے کھاتے رہے، یہ مدرسوں کے سادے کھانے کھاتے رہے۔ وہ گھر کے نرم اور آرام دہ پرتعیش بستروں پہ سوتے رہے، یہ مدرسے کی سادی چٹائیوں پہ بھی سوتے رہے ہیں۔ یقین جانیے یہ ننگے فرش پہ بھی سوتے رہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور سارے بچوں نے اپنا بچپن ماں باپ کی آغوش میں گزارا ہے۔ انہوں نے پہلی صف سے مصلی تک پہنچنے کے لیے اپنا بچپن بھی مدرسے پہ قربان کر دیا تھا۔ اور بچے ABCDEF پڑھتے رہے، یہ الف لام میم ذالک الکتاب پڑھتے رہے۔ صاحبان گرامی قدر، یہ پہلی صف سے مصلی تک پہنچنے کا جو 4 فٹ کا فاصلہ ہے، ایک عمر چاہیے آہ کو اثر ہونے تک۔ یہ پتہ نہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ بڑی مشکل سے اس مصلی پہ پہنچے ہیں
اور مصلی سے منبر کا فاصلہ اونچائی یہ بھی 4 فٹ کے قریب ہے، اور وہ اونچائی طے کرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ یہ جتنے حضرات منبر پہ بیٹھ گئے ہیں، اتنی قابلیت حاصل کی، میں آپ کو کیا بتاؤں، انہوں نے یہ 3 فٹ آپ سے اونچا بیٹھنے کے لیے صرف پڑھی، صرف، نحو، قرات، تجوید، معانی، بیان، لغت، بدیع، عقائد، تصوف، فلسفہ، کلام، زیجات، جفر، نجوم، رمل، زیجات، ہندسہ، ریاضی، حید، علم توقیت، حدیث، فقہ، تفسیر، یہ سارے علوم پڑھے، تب اس قابل ہوئے کہ وہ منبر رسول پہ بیٹھے۔ شان امام کی بھی بڑی ہے، شان خطیب کی بھی بڑی ہے، اور ان کی شان کی ایک ہی وجہ ہے کہ امام مصلی رسول پہ کھڑا ہے اور خطیب منبر رسول پہ بیٹھا ہے۔ بڑی شان ہے عزیزان گرامی قدر۔ دنیا بے شک لطیفے بناتی پھرے، وہ مولویوں پہ جگتیں کسیں، جو مرضی کریں، مگر شان بڑی ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے عالم کی کتنی شان ہے؟ لوگ پتہ نہیں کتنے وظیفے پڑھتے ہیں کہ ہمیں خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے، قربان جائیے۔ حضور نے ایک حدیث مبارکہ میں ہمیں بتایا کہ بے شک ہم 14ویں صدی میں آئے ہیں، مگر سرکار نے ہمیں بتایا کہ تم میری محفل میں بھی آ کے بیٹھ سکتے، آج بھی بیٹھ سکتے۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ سلام بھی لے سکتے، سینے سے سینہ بھی لگا سکتے ہو۔ حضور نے فرمایا میرا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور کی محفل میں بیٹھنا، حضور سے ہاتھ ملانا، سینے سے سینہ لگانا، سرکار کا چہرہ دیکھنا، بڑے ورد وظیفے پڑھنے ہوں گے، بڑے چلے کرنے ہوں گے، بڑی ریاضتیں، مشقتیں، مجاہدے کرنے ہوں گے۔ نہیں 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 میرے محترم سامعین، کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ حضور کی ایک حدیث پہ عمل کرنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا من جالس عالما فکانما جالسنی، جو میرے دین کے عالم کے پاس بیٹھ گیا، سمجھ لو وہ محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد اپنی مسجد کے امام و خطیب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں تو اس حدیث مبارکہ کے آپ مصداق ہیں۔ من صافح عالما فکانما صافحنی، حضور نے فرمایا جس نے عالم سے ہاتھ ملایا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ ومن عانق عالما فکانما عانقنی، جس نے اس سے سینہ لگایا اس نے میرے سینے سے سینہ لگایا۔ ومن زار عالما فکانما زارنی، حضور نے فرمایا جس نے عالم دین کا چہرہ دیکھ لیا اس نے محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا۔ پتہ چلا بڑی شان ہے، کیوں کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہے امام، لہذا بڑی شان ہے۔ علماء کی شان کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ منبر پہ بیٹھے۔ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب تو دیں کہ اگر جمعہ وقت کا حکمران آپ کی مسجد میں پڑھے اور وہ کہے جی میں نے یہ جتنی دیر مسجد میں بیٹھنا ہے نا میں نے منبر پہ بیٹھنا ہے، بے شک وہ ملک کا حکمران ہو، وقت کا بادشاہ ہو، آپ گوارا کر لیں گے؟ بے شک آپ کے ووٹوں سے حکمران بنا ہو، آپ اس کے جنونی حمایتی ہوں، لیکن مسجد میں وہ آ کے کہ نہیں جی میں نے منبر پہ بیٹھنا ہے، آپ کہیں گے نہیں نہیں آپ کو پتہ نہیں یہ منبر رسول ہے، اس پہ بیٹھنا آسان نہیں ہے، اس پہ وہی بیٹھے گا جسے اللہ اور اس کے رسول نے علم کی دولت عطا فرما دی۔ لہذا بے شک وقت کا حکمران ہے، بیٹھنا اس نے صفوں پہ ہی ہے، منبر پہ وہی بیٹھے گا جو عالم دین ہے۔ پتہ چلا امام کی شان اس لیے ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہے، عالم کی شان اس لیے ہے کہ وہ منبر پہ بیٹھا ہے۔ یہ جملہ دوبارہ سن لیں، میں آپ کو شان حسین سمجھانے لگا ہوں کیونکہ میں نے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا اپنی مسجد کے امام کی شان سمجھ میں نہ آئے تو امام حسین کی شان بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اگر ان کی شانیں سمجھ میں آ گئیں ان کی بھی آ جائیں گی۔ آپ دوبارہ یہ فقرہ سن لیں، امام کی شان اس لیے ہے کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہے، عالم کی شان اس لیے ہے کہ وہ منبر رسول پہ بیٹھتا ہے۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھ کے سبحان اللہ کہنا ہے، سمجھے بغیر سبحان اللہ نہیں کہنا۔ سوچئے ہم سنی کم از کم اتنے سمجھدار ضرور ہیں، ہمیں اتنی سمجھ آ گئی جو مصلی پہ کھڑا ہو جائے اس امام کی بڑی شان ہے، جو منبر پہ بیٹھ جائے اس عالم کی بڑی شان ہے۔ سوچئے ان کی شانوں کا عالم یہ ہے، اور وہ حسن و حسین جو کبھی نبی کی گود میں بیٹھ جاتے تھے، کبھی سینے پہ چڑھ جاتے تھے، کبھی کندھوں پہ سوار ہو جاتے تھے،
کبھی مہر نبوت پہ چڑھ جاتے تھے، اللہ نے انہیں کیا شان عطا فرما دی ہو۔ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہیں مصلی پہ کھڑے ہونے والے کی شان کا بھی پتہ ہے، منبر پہ بیٹھنے والے کی شان کا بھی پتہ ہے، اور نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والوں کی شان کا بھی پتہ ہے۔ یہ مصلی رسول، وہ منبر رسول، اور وہ شہزادے کہاں بیٹھے؟ دوش رسول، سینہ رسول، آغوش رسول۔ جو نبی کی جھولی میں بیٹھے اس کی مقام کا اندازہ کون لگا سکتا؟ صاحبان گرامی قدر، قربان جائیے، کیا کہنے ہیں ان ہستیوں کی شان کی۔ دیکھیے، دو چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اولاد کا ہمارے اوپر حق ہے۔ پہلے دن جیسے ہی بچہ پیدا ہو، اس وقت دو حق ہیں اس بچے کے۔ پہلا حق یہ ہے ادھر اذان اور ادھر اقامت پڑھی جائے، یہ بچے کا حق ہے۔ اور ایک حق یہ بھی ہے، وہ اگرچہ وجوب کا درجہ تو نہیں رکھتا، استحباب ہے بلکہ مباح عمل ہے، کہ وہ بچے کو گھٹی دی جائے۔ اچھا، میں آپ کو ساتھ ساتھ دین بھی سمجھا دیتا ہوں اور اہل بیت اطہار کی فضیلت بھی سمجھا دیتا ہوں۔ یہ مسئلہ سن لیں۔ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، دائیں کان میں اذان۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو، بے شک دونوں ہاتھوں کو اس طرح کر کے یا منہ اس کے کان کے قریب لے جا کے یا کوئی چھوٹا سا پائپ وغیرہ اس کے کان کے پاس رکھ کے یا جس طرح بھی ممکن ہو، ہمیں چاہیے کہ فوراً اس کے دائیں کان میں اذان پڑھیں، بائیں کان میں اقامت پڑھ دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ گھٹی دینا بھی اس بچے کا حق ہے۔ بھئی یہ بچے کے کان میں اذان پڑھنے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یہ تو پتہ ہے اذان پڑھنی ہے، لیکن یہ بتانا بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ اذان پڑھنی کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، سمجھ کے سبحان اللہ کہنا ہے کہ یہ بچہ دنیا میں آیا ہے، ہماری شریعت یہ چاہتی ہے دنیا میں آ کے اس نے سننے کا افتتاح کرنا، اور ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد بچے کے کان میں جو سب سے پہلی آواز جانی چاہیے وہ اللہ اکبر کی آواز جانی چاہیے، اذان کی آواز جانی چاہیے۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے اسے نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، خشک کرتے ہیں، اسے پاؤڈر وغیرہ کریمیں لگاتے ہیں، پھر کپڑے پہناتے ہیں اور اچھی طرح اسے لش پش کر کے سجات کے پھر کہتے ہیں جی اب اس کے کان میں اذان دی جائے۔ اب تو اذان دینے کا وہ جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا، وہ پتہ نہیں کتنی آوازیں سن چکا ہے، لہٰذا بے شک اس مسئلے کی آپ نے تصدیق کروا لینی ہے علماء سے۔ بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے اس کو نہلانا ضروری نہیں، بس صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹ کے فوراً اذان اس طریقے سے دیں کہ دنیا میں آنے کے بعد پہلی آواز اس کے کان کے اندر اذان کی جانی چاہیے۔ اچھا، دوسری ہے گھٹی۔ بچے کو گھٹی بھی دینی چاہیے۔ حضور نے گھٹی دینے کا طریقہ بھی بتایا، اور پھر حضور نے گھٹی دینے کا فائدہ بھی بیان فرمایا۔ فائدہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو نیک اور صالح لوگوں سے گھٹی دلواؤ۔ کن سے؟ نیک لوگوں سے، حفاظ سے، قراء سے، علماء سے، سادات سے، پیروں سے، متقی پرہیزگار نمازی لوگوں سے، ان سے گھٹی دلواؤ، تہجد گزار لوگوں سے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جو خوبیاں اللہ نے ان میں پیدا فرمائی ہیں وہی اللہ اس کے اندر بھی پیدا فرما دے گا۔ یعنی کہ جو اللہ نے گھٹی دینے والے کو عطا کیا ہے وہی گھٹی لینے والے کو بھی اللہ عطا فرما دے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ایک چھہارا لیا جائے، اس کے اندر سے گٹھلی باہر نکال لی جائے، اور گھٹی دینے والا اس چھہارے کو منہ میں چبا کے نرم کرے، دانتوں سے چبا کے نرم کرے، اور اسے اپنے لعاب سے تر کرنے کے بعد، چونکہ بچے کی خوراک کا افتتاح ہو رہا ہے، دنیا میں پہلی خوراک لینے لگا،
تو اپنے لعاب سے تر کرنے کے بعد اس چوہارے کو بچے کے منہ کے اندر رکھ لے، جیسے ہی وہ چوسے گا جو اللہ نے اسے عطا کیا ہوگا وہی اللہ اسے بھی عطا فرما دے گا، اس کی خوبیوں کا فیضان اسے بھی اللہ عطا فرمائے گا، اس کی صلاحیتوں کا پر تو اللہ اس کے اندر بھی پیدا فرما دے گا۔ آئیے میرے محترم سامعین، اگر گھٹی دینے کا فائدہ یہ ہے تو سنیے، مولا علی مشکل کشا پیدا ہوئے، گھٹی حضور نے دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا میں تشریف لائیں، گھٹی حضور نے دی۔ امام حسن پیدا ہوئے، گھٹی حضور نے دی۔ امام حسین تشریف لائے، گھٹی حضور نے دی، چوہاروں کے ذریعے نہیں دی۔ ان چاروں ہستیوں کو حضور نے گھٹی اس طرح دی کہ مولا علی جب پیدا ہوئے، سیدہ جب دنیا میں تشریف لائیں، امام حسن و حسین کا جب ظہور ہوا، حضور نے ایسے اٹھایا، ماں کو بھی باپ کو بھی اور دونوں بیٹوں کو بھی حضور نے ایسے اٹھایا، اپنے منہ کے قریب لائے، ان کا منہ اپنے منہ کے قریب کیا اور حضور نے اپنی زبان ان کے منہ کے اندر رکھ دی۔ سیدہ بھی چوستی رہی، مولا علی بھی چوستے رہے، امام حسن بھی چوستے رہے، امام حسین بھی چوستے رہے۔ بھئی سرکار نے فرمایا تھا جو اللہ نے گھٹی دینے والے کو عطا کیا ہوتا ہے وہی اللہ گھٹی لینے والے کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ معلوم ہوا حضور کی صفات کا مظہر عتم یہ 5 ہے، حضور کی صفات کا عکس کامل ہے یہ ہستیاں۔ پتہ چلا یہ گھٹی دینے والے، وہ 4 گھٹی لینے والے، یہ ہے 5 تن پاک، دیکھنے میں 5 ہیں مگر ایک ہے، 5 ہے حسن ایک ہے، 5 ہے جمال ایک ہے، 5 ہے خوشبو ایک ہے، 5 ہے نور ایک ہے، 5 ہے ظہور ایک ہے، 5 ہے شجرہ ایک ہے، 5 ہے وجود ایک ہے، 5 ہے شہود ایک ہے، 5 ہے درود ایک ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں رب آپ بھی نہ کدے ظاہر ہوندہ جے نہ پیدا کردہ 5 ہستیاں نو، نہ عرش نہ فرش نہ لولاک ہوندہ، نہ ویندہ جہان دیاں مستیاں نو، ہجے ویلائی سجنا باز آجا چھڑ ذہن دیاں بت پرستیاں نو، جتے ذکر اینا دا نہیں ہوندہ رب اجاڑ دیندہ ہے اونا بستیاں نو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ خطب نبوت زندہ باد، زندہ باد، نعرہ خطب نبوت زندہ باد، زندہ باد، من سب نبیت فاقتلوہ، من سب نبیت فاقتلوہ، من سب نبیت فاقتلوہ۔ کیا شان ہے ان کی جنہیں گھٹی بھی حضور عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم سامعین، میں تو یہ کہتا ہوں جب تک صحابہ کی شان سمجھ میں نہ آئے تب تک اہل بیت کی شان سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ہمیں تو اہل بیت کی شان صحابہ کی شانوں کو دیکھ کے پتہ چلی۔ اچھا صحابی کہتے کسے؟ ویسے علماء آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جس نے حضور کو دیکھا حالت ایمان میں اور حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا۔ یہ صرف تفہیم کے لیے کہتے ہیں، سلیس کر کے، یعنی کہ جھٹکے انداز میں اس طرح سمجھا دیتے ہیں۔ صحابی ہونے کے لیے حضور کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا شرط نہیں، کیونکہ متعدد صحابہ و صحابیات نابینا تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، انہوں نے تو پھر حضور کو نہیں دیکھا، یا جو پیدائشی نابینا تھے یا جو حضور سے لقاء سے قبل نابینا ہو گئے انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، مگر صحابی تو ہیں۔ صحابی ہونے کے لیے دیکھنا شرط نہیں، لقاء شرط ہے۔ اور لقاء کا پتہ کیا مطلب ہے؟ بس حضور کی محفل لگی ہو اور حالت ایمان میں بندہ ہے اور وہاں پہ بیٹھ جائے بے شک کونے میں اور وہاں سے ہی چلا جائے، اللہ اسے بھی صحابیت عطا فرما دیتا۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات بہ، جو حالت ایمان میں حضور کی محفل میں آ کے بیٹھ جائے اور پھر ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چلا جائے، بے شک ایک دفعہ بیٹھے، بے شک حضور کی محفل لگی ہے کونے میں بیٹھے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور وہاں سے ہی واپس چلا جائے، دوبارہ اسے آنا نصیب نہ ہو، وہ بھی صحابی رسول ہے۔
اور صحابی کی شان ہم سنیوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ ساری دنیا کے غوث کتب ابدال قلندر مل کے بھی اس کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ویسے وہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو ورغلانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ جو بندہ موبائل سے دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے اسے صحابہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وجہ تو وہ کہتا ہے جی وجہ یہ ہے کہ صحابہ زبانی پڑھتے تھے اور یہ دیکھ کے پڑھ رہا، تو اسے دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ النظر الی المصحف عبادہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ کتنا کھوکھلا نظریہ ہے کہ یہ جو لوگ موبائل سے دیکھ کے پڑھتے ہیں قرآن انہیں صحابہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ یہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ ہم موبائل سے دیکھ کے پڑھتے ہیں قرآن، اور صحابہ وہ تھے جو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا لو ان احدکم انفق ملء الارض ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ حضور نے فرمایا اب آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، حدیث آپ کو سمجھ آئے گی۔ حضور نے فرمایا میرا صحابی ایسے گندم کی مٹھی بھرے نا اور اللہ کے رستے میں دے دے، مٹھی بھر گندم، کتنی گندم؟ مٹھی بھر، روٹی بھی نہیں پکے گی اس سے پوری، گوگی پکے گی گوگی، اتنی مٹھی بھر گندم سے۔ حضور نے فرمایا مٹھی بھر گندم میرا صحابی اللہ کے رستے میں دے، اور تم میں سے کوئی بندہ پوری زمین کے برابر سونا اللہ کے رستے میں دے دے۔ حضور نے فرمایا ان کی مٹھی بھر گندم کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اگر ہم زمین کے برابر سونا دے کر ان کی گندم کے برابر نہیں ہو سکتے تو موبائل سے قرآن پڑھ کے ان کی تلاوت سے زیادہ ثواب ہمیں کیسے مل سکتا؟ لہذا صحابہ کی برابری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ وہ ہیں جو حضور کی محفل میں بیٹھے۔ ضروری نہیں کہ قریب بیٹھے ہوں، بے شک محفل کے آخری سرے پہ بیٹھے ہوں، تو ذرا سوچئے جو نبی کی محفل میں آ کے بیٹھ جائے اس کی شان کا عالم یہ ہے۔ وہ حسن و حسین جو نبی کی گود میں آ کے بیٹھ گئے تھے، اللہ نے انہیں کیا شانیں عطا فرمائی ہو، وہ تو کسی کی عقلیں بھی اندازہ نہیں لگا سکتی۔ آئیے صاحبان گرامی قدر، میں تقریر سمیٹنے لگا ہوں، 45 منٹ مجھے تقریباً ہو چکے ہیں آپ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے۔ ہم نے اہل بیت کی شان کو سمجھنا بھی ہے، ماننا بھی ہے، بیان بھی کرنا ہے، اور ہم نے ان کے نقش قدم پہ بھی چلنا، ہم نے ان کے نقش قدم پہ بھی چلنا۔ ایک بات یاد رکھیں، جب تک ہم ان کی سیرت پہ عمل نہیں کریں گے ہم ان کے سچے محب۔ یہ جنہوں نے پانی کی سبیلیں لگائی تھیں میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شہدائے کربلا کے لیے لگائی تھی نا آپ نے پانی کی سبیلیں، انہی کی یاد میں لگائی تھی۔ کیا بات ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب آپ سبیل لگانے کا ثواب سن لیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قوم تھی بنی اسرائیل کی، عورت تھی فاحشہ، جا رہی تھی رستے پہ، موسم تھا گرمی کا، دیکھا اس نے ایک کتا اور وہ تھا پیاسا، اس کا جی چاہا کہ پانی پلاؤں کتے کو، تو وہ کنویں پہ گئی، ادھر ڈول اور رسی کوئی نہیں تھی، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، لیرو لیر کیا اور ان لیروں کی آپس میں گنے لگا کے لمبی سی رسی بنائی، اور رسی بنانے کے بعد اپنے موزے کے ساتھ اسے باندھا، اور باندھنے کے بعد اسے کنویں میں لٹکایا، پانی سے بھر کے باہر نکالا، یوں سمجھ لیں کہ جوتے میں پانی پلایا، اب بوٹ کے اندر پانی پلایا۔ تو وہ پانی کا بھرا ہوا موزہ لے کے اس کتے کے پاس گئی، اس نے منہ ڈالا اور پانی پیا، کتے کی پیاس بجھ گئی۔ پھر وہ عورت مار گئی اپنے وقت پہ، یہ نہیں کہ فوراً مار گئی کتے کو پانی پلانے کے فوراً بعد، نہیں، پھر اس کی زندگی گزرتی رہی، اپنے وقت میں مری۔ تو حضور نے فرمایا اس زمانے کے پیغمبر نے اس عورت کو خواب میں دیکھا، اور پیغمبر کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، تو بنی اسرائیل کے پیغمبر نے اس عورت کو خواب میں دیکھا وہ جنت کی سیر کر رہی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر بڑے حیران ہوئے کہ یہ جنت میں آ گئی۔ حیران ہونا بنتا ہے، گناہگار بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آ جائے تو لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، تو جنت میں پہنچ جائے تو پھر تو دونوں ہاتھ ادھر رکھ لینے چاہیے۔ تو اس لیے وہ پیغمبر بڑے حیران ہوئے، کہا بی بی تو جنت میں کیسے آئی؟
جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے تے جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے 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 عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ وہ بی بی کہنے لگی اللہ کے پیغمبر مرنے کے بعد جب میں رب کی بارگاہ میں پہنچی اللہ نے فرمایا تیرے عمل جنت میں جانے والے نہیں، اگر عدل کروں جنت میں تو نہیں جا سکتی، لیکن وہ جو تو نے گرمی کے موسم میں کتے کو کنویں کا پانی اپنے موزے میں پلایا تھا جا اسی وجہ سے میں نے تجھے بخش کے جنتی کر دیا۔ تو سوچئے اس نے کتے کو شربت نہیں پلایا تھا، سادہ پانی پلایا تھا، سادہ برتن میں بھی نہیں موزے میں پلایا تھا۔ تو سوچئے بندہ ہو مومن مسلمان، پانی بھی پلائے مومنوں مسلمانوں کو، اور وہ بھی 10 محرم کے دن، اور شہدائے کربلا کی یاد میں پلائے، اور ہاتھ باندھ باندھ کے منتیں ترلے کر کر کے پلائے، اور پلانے کے بعد لا نرید منکم جزاء ولا شکورا کی عملی تفسیر بانے جائے، یعنی کہ الٹا پانی بھی پلائے اور پھر شکریہ بھی ادا کرے کہ آپ نے میرا پانی پی لیا ہے، ذرا اور پانی بھی پلائے میٹھا ٹھنڈا شربت۔ تو سوچئے جو رب کتے کو سادہ پانی پلانے والی فاحشہ عورت پہ اتنا مہربان ہے، وہ شہدائے کربلا کی یاد میں مومنوں کو شربت پلانے والوں پہ کتنا مہربان ہو۔ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں، صرف سبیل لگا کے ہم حسینی واللہ نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے صرف سبیل لگانے، اس لیے کہ 10 محرم کے دن ہم کتنے اچھے بنے ہوتے ہیں کہ رستہ گزرنے والوں پہ ہم کتنے مہربان، منتیں ترلے اشارے، موٹر سائیکل روکیں جی، گاڑی روکیں جی، پانی پی کے جائیں، تھوڑا سا پی لیں جی، پی کے پھر الٹا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، 10 محرم کے دن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم رستہ چلنے والوں پہ اتنے مہربان، اور اسی رات کو ہم رستہ چلنے والوں کے لیے اپنے گھر کے باہر لگا ہوا بلب بھی رات کے وقت روشن نہ کریں، تو پھر ماننا تو پڑے گا نا صرف سبیل لگانے سے ہم حسینی۔ اگر ہم 10 محرم ایک دن اتنے خوش اخلاق ہو سکتے ہیں تو پورا سال بھی خوش اخلاق رہ سکتے ہیں۔ اگر ایک دن ہم اتنے امن ایثار اور سلامتی کے پیکر بن سکتے ہیں تو پورا سال بھی بن سکتے ہیں۔ تو سبیل کا لفظی معنی ہوتا ہے رستہ، تو پانی لگایا ہو اسے بھی کہتے ہیں سبیل۔ تو یہ سبیل قبول تب ہوتی ہے کہ جن کے نام پہ لگی ہے بندہ ان کی سبیل پہ چل کے بھی دکھائے۔ اگر صرف سبیل لگائی اور شہدائے کربلا کی سیرت پہ عمل نہیں کیا، اس سبیل کا کوئی فائدہ نہیں، بے شک اس میں چینی تھوڑی سی زیادہ ڈال دیں، روح افزا کی ایک کی بجائے 3 بوتلیں ڈال دیں، اور اس کے بعد اس میں بادام، خسخاس، 4 مغز، پستہ اور کاجو بھی گھوٹ کے ڈال دیں، جتنا مرضی اسے لذیذ بنا لیں، اور دودھ بھی اس میں خالص ڈالیں، جب تک شہدائے کربلا نواسہ رسول کے نقش قدم پہ ہم نہیں چلیں گے، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہم حسینی نہیں ہو سکتے۔ آئیے عزیزان گرامی قدر، آخری بات سنیں اور تقریر ختم۔ واقعہ کربلا امن کا درس نہیں دیتا، بالکل نہیں دیتا امن کا درس۔ واقعہ کربلا جو ہے میرے محترم سامعین، وہ باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ بتاتا ہے بے شک تم کمزور ہو مگر اپنی پوری قوت کے ساتھ باطل سے ٹکرا جاؤ اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیشہ کے لیے فنا کر دو۔ واقعہ کربلا ہمیں حق کے لیے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں استقامت کا درس دیتا ہے۔ تو واقعہ کربلا ہمیں سچ کے لیے سینہ تان کے کھڑے ہونے کا درس دیتا ہے۔ ہاں، جو کربلا والوں کی سیرت ہے، جو ان کی زندگی ہے، وہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آخری لمحات ہیں، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تقریر کڑوی ہوتی جا رہی ہے، لیکن خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ یہ باتیں کرنی ضروری ہے، نہیں تو میں نے یہ جو شانیں بیان کی ہیں نا مولویوں کی، اگر ہم یہ باتیں نہ کریں، قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے پیشانی اور سر سے پکڑ کے گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔
فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ لہذا یہ باتیں بتانی ضروری۔ عزیزان گرامی قدر، واقعہ کربلا امن کا درس نہیں دیتا، واقعہ کربلا جو ہے یہ مظلوم کے لیے ڈٹ جانے اور کھڑے ہونے کا اس طرح درس دیتا ہے کہ ظالم کا اس طرح مقابلہ کرو کہ تمہارا کچھ بھی باقی نہ رہے، مگر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ایک وقت آئے گا ظالم کا وجود ختم ہو جائے گا اور مظلوم کا ساتھ دینے والوں کا اللہ بول بالا کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، علماء اہل سنت۔ تو ایسا تو نہیں نا اگر مسجد کے امام صاحب پہ کوئی مشکل وقت آ جائے آپ کہیں جی وہ حضور آپ ہے تو ٹھیک ہیں، بات آپ نے ٹھیک کی تھی، لیکن ذرا محلے داری ہے، برادری کا مسئلہ ہے، کچھ تھوڑی سی مجبوریاں ہیں، تو آپ ذرا صبر کر جائیں، تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جائیں، یا چلیں آپ کہیں اور تشریف لے جائیں، اللہ آپ کے رزق روزی کا اور ذریعہ۔ میری یہ مجبوری ہے، پتہ چلا سبیل لگائی ہے مگر سبیل پہ چلے نہیں۔ کربلا والوں کی یاد میں پانی ضرور پلایا ہے مگر ان کا جو نصب العین ہے اس کو نہیں اپنایا۔ ہاں میرے محترم سامعین، کربلا والوں کی جو سیرت ہے نا وہ امن کا درس دیتی ہے، وہ صلح اور آشتی کا درس دیتی ہے۔ حضرت امام حسین کی زندگی وہاں تک بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین حضور کے کندھے پہ بیٹھے، گود میں بیٹھے، سینے پہ سوار رہے۔ بھئی حضرت امام حسین حضور کے وصال کے وقت 8 سال کے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے وقت 10 سال کے ہو گئے، حضرت عمر کی شہادت کے دن آپ 20 سال کے ہو گئے تھے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن آپ کی عمر مبارک 12 سال وہ ڈال لیں۔ عزیزان گرامی قدر، یعنی کہ وہ عین عالم جوانی میں پہنچ گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ بے شک جو مرضی باتیں کریں، لیکن حضرت عثمان غنی کے اوپر جب 1800 باغیوں نے حملہ کیا تھا، جو ان کی حفاظت کے لیے تلواریں لے کے کھڑے تھے، ان کو دیکھیے ان میں مولا علی بھی نظر آئیں گے، امام حسن بھی نظر آئیں گے، امام حسین بھی نظر آئیں گے۔ یہ کربلا والوں کی سیرت ہے کہ جن خلفائے راشدین کو تم گالیاں دیتے ہو، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، انہوں نے ان کی خلافت کو تقویت فراہم کی ہے، انہوں نے ان کو شہادت سے بچانے کے لیے، باغیوں کے حملوں سے بچانے کے لیے مولا علی اپنے جوان بیٹوں کو لے کر تلواروں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کربلا والوں کی سیرت ہے۔ اچھا، حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد آپ کے دروازے پہ ایسے دستک ہوئی آدھی رات کے وقت، آپ نے دروازہ کھولا، سامنے ایک بندہ کھڑا تھا۔ امام زین العابدین جوانی کا عالم ہے، بندہ کھڑا تھا، آپ نے اس بندے کو دیکھا، پہچان لی، اور پہچانا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بندہ امام زین العابدین کو نہیں پہچان سکا۔ آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ بندہ گھبرایا ہوا تھا، پسینہ چھوٹا ہوا تھا، سر سے کپڑا اترا ہوا تھا، پاؤں سے جوتے بھی نکل گئے تھے، لباس اس کا تار تار تھا، پھٹا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مختار سقفی کی فوج میرے پیچھے لگی ہوئی، وہ مجھے اگر پکڑ لیں یا زندہ دفن کر دیں گے یا زندہ جلا دیں گے یا تیل کے کھولتے ہوئے کڑاؤ میں مجھے پھینک دیں گے، آپ مجھے بچا لیجئے۔ امام زین العابدین نے جرم نہیں پوچھا اس کا کہ تیرا جرم کیا؟ آپ نے فرمایا میرے گھر کے اندر آ جاؤ۔ گھر کے اندر آیا، آپ نے دروازہ بند کر دیا، سب سے پہلے اسے نہانے کا موقع دیا، صاف ستھرا بہترین لباس، اپنا سب سے اچھا قیمتی لباس اس کو دیا پہننے کے لیے، اپنے جوتے بھی اسے دیے، سر ڈھانپنے کے لیے اس وقت کے کلچر کے مطابق اسے کپڑا بھی دیا، پھر اس کو بہترین قسم کا مشروب پیش کیا اور اعلیٰ اور عمدہ قسم کا کھانا کھلایا۔ اور میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، میرا ذوق اور وجدان کہتا ہے کہ امام زین العابدین خود بھوکے رہے ہوں گے، اس کو کھانا کھلا دیا ہوگا، کیونکہ یہ ساقی شیر و شربت کی اولاد ہے۔ ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، یہ ان کی اولاد ہے۔ صاحبان گرامی قدر، خود بھوکے رہے ہوں گے، اس کو کھلا دیا ہو، اپنے بستر سے اچھا بستر اس کو دیا،
پوری رات وہ سکون سے سویا رہا. جب صبح ہوئی تو امام زین العابدین نے اس کو سواری کے لیے گھوڑا بھی دیا اور زاد راہ بھی دیا. زاد راہ سے مراد ہے سفر کا خرچہ بھی اسے دیا. بندہ جانے لگا تو شکریہ ادا کیا. تو اس کے بعد کہتا ہے آپ کون ہیں؟ اتنا سخی، اتنا مہمان نواز، اتنا فیاض اور جواد، کون ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جسے علی بن حسین یعنی کہ زین العابدین کہا جاتا ہے. جب آپ نے اپنا نام اسے بتایا نا، اس بندے کو حیرت کا جھٹکا لگا. حیرت کے جھٹکے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا ترا نکل گیا. بندے کا، ویسے خطیب تو وہ آپ کی مسجد میں آتے رہیں گے مگر آپ یہ بات ضرور یاد رکھیں گے کہ عطا اللہ شاہ بخاری بات سمجھا کے جاتا تھا. اب پنجابی میں ترجمہ کر کے بتایا حیرت کے جھٹکے کا مطلب یہ ترا نکل گیا اس بندے کا. حیرت کا جھٹکا بھی غیر فصیح ہے اس کیفیت کے لیے. پنجابی اصل میں جو پنجابی بتاتی ہے نا وہ اردو کا ذرا دامن تانگ ہے. بندے نے جب سنا نا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، اس کا ترا نکل گیا، آنکھیں کھل گئیں، پسینے چھوٹ گئے، ٹانگیں کانپنے لگیں. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ حسین کے بیٹے ہیں تو آپ نے پھر مجھے پہچانا نہیں. آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے بڑے سکون سے جواب دیا نہیں، میں نے پہلی نظر میں تجھے پہچان لیا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے، اور میں نے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا کہ تو وہ ہے جس نے کربلا کے میدان میں جب میرے بابا حسین 1850 زخم کھا کے نیچے گرے تھے، جب 6 بھائی ان کے شہید ہو گئے تھے، 8 بھتیجے بھی شہید ہو گئے تھے، 2 بھانجے اور 2 بیٹے بھی شہید ہو گئے تھے، جب میرے 3 دن کے بابا 1850 زخم کھا کے بھاگتے ہوئے گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گرے تھے، تو وہ تھا جس نے یہاں سے ان کو نیزہ مارا تھا اور یہاں سے باہر نکال دیا تھا. آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہچان لیا، تو میرے بابا کے قاتلوں میں شامل ہے. کہنے لگا اگر پہچان لیا پھر بھی یہ سلوک، اپنا قیمتی لباس مجھے دیا، اپنی پاپوش مجھے دی، امامہ مجھے دیا، مجھے کھانا کھلایا، مجھے پانی پلایا، مجھے رات ٹھہرایا، میری جان بچائی، اپنے بستر سے زیادہ آرام دہ بستر مجھے دیا، ابھی گھوڑا بھی دے رہے ہیں، زاد راہ بھی دے رہے ہیں. اگر آپ نے مجھے پہچان لیا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بس یہ ہے کہ تم ہو، ہم ہیں. اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، اب تم ہمارے مہمان ہو. تم نے وہ مہمان نوازی کی تھی، ہم نے یہ مہمان نوازی کی ہے. وہ تمہارا کردار تھا جو تم نے دکھا دیا تھا، یہ ہمارا کردار ہے جو ہم نے نبھا دیا ہے. آئیے عزیزان گرامی قدر، سبیل لگانے کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پہ چلنے کا حوصلہ پیدا کریں. نہیں تو میں نے شروع میں آپ کو شعر سنا دیا تھا، گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے. ان شعروں کے ساتھ میں تقریر ختم کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کندھے پہ آقا بٹھاتے رہے، جس کو سینے سے مولا لگاتے رہے، جس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جن کو تیروں سے چھلنی بنایا گیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام. دیکھیے شیعہ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ تم علی علیہ السلام نہیں کہتے، حسن علیہ السلام نہیں کہتے، حسین علیہ السلام نہیں کہتے. اب اس اعتراض کا جواب دینے لگا ہوں. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. دیکھیے وہ کہتے ہیں تم لاکھوں سلام نہیں کہتے. ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی کو دیکھیے، جب مولا علی کی بات آتی ہے آپ فرماتے ہیں ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، جو اپنے قاتل کو بھی شربت پلائے اس پہ لاکھوں سلام. جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات آتی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام.
जिस हस्ती को देख के हुजूर के सीने में ठंड पड़ जाती थी, उस सैयदा पे लाखों सलाम। जब इमाम हसन की बात आती है, हमारे इमाम अहमद रजा खां बरेलवी फरमाते हैं, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। लिहाजा शियो हमें अलैहिस्सलाम ना कहने का ताना ना देना, हम उस इमाम के मानने वाले हैं। जब इन हस्तियों का जिक्र आता है, वो एक सलाम नहीं, वो लाखों सलामों का नजराना पेश करते हैं। आइए आखिर में मिल के कहते हैं, कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम।